السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عثمان کریٹیوز میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سال 2021 کی سیلریڈ انکم ٹیکس ریٹرن کس طریقے سے بھری جاتی ہے۔ بہت آسان ہے۔ آپ کو اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا میں ضرور رپلائی کروں گا۔ یہ ہے جی FBR کی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے میں نے، fbr.gov.pk۔ آپ نے یہ ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے۔ آپ کا بھی اسی طریقے سے یہ مین سکرین آ رہی ہوگی۔ آپ نے یہاں پہ انکم ٹیکس کے اوپر کلک کر کے آئرس یہ جو ہے ادھر آپ کلک کریں گے تو یہ آگے فردر کھل جائے گا۔ اس پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کو کہہ رہا ہے جی لاگ ان کریں۔ یہ میں نے کس طریقے سے آپ اس کے جو ہے اگر آپ نے آلریڈی اس کے اوپر اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو ادھر آپ رجسٹریشن فار ان رجسٹرڈ پرسن کے اوپر آپ کلک کر کے آپ اس کے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے ڈیٹیلڈ ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ آپ وہ ویڈیو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر میں نے اس کا لنک دے دیا ہے۔ آپ وہ ویڈیو کو اس لنک کے تھرو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو مجھ سے آپ پوچھ لیجیے گا کمنٹ سیکشن کے اندر۔ اس کو میں لاگ ان کر لیتا ہوں کیونکہ آلریڈی میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے۔ یہ لاگ ان ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ادھر ڈکلیریشن پہ جانا ہے۔ ڈکلیریشن پہ جانے کے بعد یہ آپ کے پاس یہ ساری ڈکلیریشنس ہیں جو آپ نے ریٹرنز بھر سکتے ہیں۔ آپ نے کیونکہ سیلری انکم ٹیکس ریٹرن بھر رہے ہیں تو آپ نے سیلری ریٹرن فار انڈیویجولس اس پہ چلا جانا ہے۔ اچھا، آپ کی اگر سیلری کے ساتھ اور دوسری کوئی انکم ہے، جیسے اگر رینٹل انکم ہے، آپ کی پراپرٹی سے کوئی رینٹل انکم آ رہی ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں بھرنا، آپ نے نارمل ریٹرن میں جانا ہے۔ اگر سیلری انکم کے ساتھ آپ کی ادر بزنس انکم ہے تو آپ نے ادھر نہیں جانا، آپ نے پھر نارمل ریٹرن میں جانا ہے۔ اگر آپ کے اکیلی سیلری انکم ہے تو آپ ادھر جائیں گے۔ سیلریڈ پرسنس کی کیونکہ سمپلیفائڈ ریٹرن ہوتی ہے، کافی زیادہ انہوں نے چیزیں اس کے اندر اڑائی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں جی کھل گیا۔ اچھا، آپ کو میں 90% بلکہ 95% لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہی آپ اپنی ٹوٹل سیلری لکھ دیتے ہیں اور آپ کا کام چل جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے HR سے انہیں کہنا ہے کہ مجھے نا اپنے پورے سال کا جو میرا ٹیکس ایئر ہے، ٹیکس ایئر 2021، اس کا مجھے انکم سرٹیفکیٹ دے دیں۔ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ کیا ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ انکم بھی لکھ دیں گے اور بتا دیں گے کہ اتنا ہم نے آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ کیا ہے جو ہم نے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروایا ہوا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے HR جو ہے یہ نہیں دیتا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جولائی 2020 سے لے کر جون 2021 تک آپ کی 12 مہینوں کی یہ سیلری سلپس آپ کو چاہیے ہوں گی آپ کو اپنی انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کے لیے۔ آپ نے ساری جو ہے اپنی جتنی بھی آپ کی سیلری آپ کو کریڈٹ ہوئی ہے، آپ نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اور اگر آپ کا ٹیکس کٹا ہوا ہے آپ کی سیلری سلپس میں سے تو آپ نے اس کو بھی علیحدہ کیلکولیٹ کر لیں۔ اس کو کس طریقے سے انٹر کرنا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اکثر لوگ مجھ سے کویشچن پوچھتے ہیں کہ عثمان بھائی کہ ہم نے گراس سیلری لکھنی ہے یا نیٹ سیلری لکھنی ہے۔ آپ نے ہمیشہ گراس سیلری لکھنی ہے، نیٹ سیلری نہیں لکھنی۔ نیٹ سیلری کم آ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے کیا ہے کہ گراس سیلری کے اوپر ہی آپ کا ٹیکس کیلکولیٹ ہوتا ہے، تو آپ نے گراس سیلری ہی کیلکولیٹ کرنی ہے۔ اچھا، جو بھی آپ کی گراس سیلری پورے 12 مہینوں کی بنے گی آپ نے یہاں پہ لکھ لینی ہے۔ جیسے میں ادھر لکھ لیتا ہوں 12 لاکھ روپے۔ ساتھ ساتھ آپ نے کیلکولیٹ پہ بٹن کے پریس کرتے جائیے گا تاکہ یہ کیلکولیٹ ہوتا رہے۔ اور اس کے ساتھ کیا فائدہ ہوتا ہے، ایک تو آپ کا پیج بھی ریفریش ہوتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے آپ کے ٹیکس بھی بتاتا رہتا ہے۔ اچھا، دوسرا آپشن ہے ادر سورسز۔ ادر سورسز کے اندر جب آپ جائیں گے تو ادھر دیکھیں، اگر آپ نے قومی بجٹ کے اندر کوئی پیسے وغیرہ فکس کروائے ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ آ رہا ہے یہ والا۔ اس کے اوپر جو آپ کو پورے سال کا پروفٹ ہوا وہ آپ ادھر لکھ دیں۔ پروفٹ آن ڈیٹ، اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہے اور اس کو آپ نے انٹرسٹ کی بیس کے اوپر دیا ہوا ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، تو اس سے اگر آپ کو کوئی پروفٹ وغیرہ ملا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے پروفٹ آن ڈیٹ اف اماؤنٹ انڈر سیکشن 7B ایکسیڈ 36 ملین۔ یہ بینک اکاؤنٹ کے اوپر، اگر سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو پروفٹ ملا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے آئیے
تو اس ویڈیو کی بھی جو ہے وہ میں نے لنک میں نے بڑے ڈیٹیل سے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اس ویڈیو کا بھی یہ جو بینک پروفٹ کے اوپر انکم ٹیکس ریٹرن کس طریقے سے ہم فیڈ کریں گے بینک پروفٹ کو, تو وہ میں نے ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا. آپ اس ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ اس ویڈیو کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پروفٹ آن ڈیٹ ادھر جو ہے وہ آئے گا جو 1 سال کے اندر اگر آپ کو بینک اکاؤنٹ سے 36 ملین سے زیادہ آپ کو پروفٹ ہوا ہے. اچھا, اس کے اندر پھر ایک اور کویشچن ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے 2-3 بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہے اور 2-3 بینکوں ہر اکاؤنٹ کا علیحدہ 36 ملین یا پھر سارے اکاؤنٹوں کو ملا کے 36 ملین, سب اکاؤنٹوں کو ملا کے 36 ملین اگر آپ کا بن جاتا ہے تو آپ یہاں لکھیں گے, علیحدہ اکاؤنٹ کا نہیں ہے. ادر ریسیٹس اگر کسی اور قسم کی بھی آپ کو ریسیٹس حاصل ہوئی ہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اگر کوئی اور آمدنی وغیرہ ہے جو ہم نے اوپر مینشن کیا اور یہ سارے ہیڈز کے اندر نہیں ہے آپ کی وہ آمدنی, آپ ادرس کے اندر لکھ دیں. این او ڈی پینشن وغیرہ آپ ادھر لکھ لیں. اچھا, 3rd نمبر پہ ہے فارن سورسز. فارن سورسز کے اوپر, فارن انکم کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اس ویڈیو کا لنک بھی میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر ہے. PRC کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہ آپ اس کو دیکھ لیں. فارن انکم اور فارن ریمیٹنس کے اندر کیا فرق ہے وہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے, وہ بھی ویڈیو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر میں نے دے دی ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایگریکلچر انکم جو ہے وہ آپ ادھر لکھ دیں گے, لیکن ہر صوبے کا یہ ایگریکلچر انکم جو ہوتی ہے وہ ہر صوبے کے حوالے سے ہوتی ہے. جیسے یہ FBR نہیں لیتا اس کے اوپر ٹیکس, اس کے اوپر صوبے لیتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ جو ہے ہر سال جو بھی ان کا ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس ریٹس ہیں اس کے مطابق سے وہ آپ سے ٹیکس لیں گے. تو کیا ہے کہ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں, ایگریکلچر کے کیا ریٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. وہ ویڈیوز کے لنک بھی جو ہیں اس ویڈیو کے اندر اویلیبل ہیں, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ ٹیکس چارجیبل پیمنٹ. ڈیڈکٹیبل الاؤنسز یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی انکم بن رہی ہے جیسے 12 لاکھ روپے, 12 لاکھ روپے میں سے آپ نے 1 لاکھ روپے ٹیکس دے دیا, 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دی, تو آپ کا کیا ہوگا کہ آپ نے پھر جو ٹیکس دینا ہے 12 لاکھ روپے کے اوپر جو ٹیکس دے رہے ہیں پھر آپ نے 12 لاکھ روپے کے اوپر نہیں دینا, آپ نے 1 لاکھ جو زکوٰۃ مائنس کی ہے تو 11 لاکھ روپے کے اوپر آپ کا جو ٹیکس بنا ہے وہ آپ نے دینا ہے. اسی طریقے سے یہ پروفٹ آن ڈیٹ ہے, انڈر سیکشن 60C ہے. اگر آپ نے کوئی بینک سے کوئی لون شون لیا ہوا ہے اس کے حوالے سے جو ہے یہ ہے. اور تیسرے نمبر پہ ایجوکیشنل ایکسپینسز. ایجوکیشنل ایکسپینسز اگر آپ نے اپنے بچوں کے اوپر کوئی ایجوکیشنل ایکسپینسز کیے ہیں وہ آپ ایکسپینسز ادھر لکھیں, لیکن ان کی رسیدیں وغیرہ ہونی چاہیے آپ کے پاس. پھر اس کے اندر آپ نے یہ لازمی مینشن کرنا کہ آپ کے بچے یہ جو آپ کی ایجوکیشن ایکسپینس ہیں یہ کتنے بچوں کے اوپر ہوئے ہیں, 1 بچہ, 2 بچے, 5 بچے یا جتنے بھی آپ کے بچے ہیں. پھر ہے چیریٹیبل ڈونیشنز. اچھا, ڈونیشنز جو ہیں وہ آپ نے ہمیشہ جن کی لوگوں کو ادھر آپ نے مینشن کرنی ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیملی میں دی ڈونیشن تو آپ نے وہ اس کے اندر لکھ دیا, آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے. یہ ڈونیشن جو ہیں پراپر جو آپ کا یہ رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے شوکت خانم ہو گیا, آپ کے یہ ایدی ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹس ہیں یہاں پہ اگر آپ ڈونیشنز دیتے ہیں اور پراپر آپ کے پاس پروف ہے تو پھر ہی آپ ادھر لکھیں گے. اب میں آپ کو ان سب کے اندر انٹری کر کے دکھاتا ہوں کہ ان کے امپیکٹ کیسے کیا آتے ہیں. جیسے ابھی یہ سیلری کے اوپر 12 لاکھ روپے کے اوپر ٹیکس بن رہا ہے 30,000 روپے, تو اب ہم جا کے ادھر ڈیڈکٹیبل الاؤنس کے اندر جا کے انٹری کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دی ہے جی 10,000, 1 لاکھ کر دیتے ہیں, 1 لاکھ کی ہے. اب کیا ٹیکس بن رہا ہے اب چیک کرتے ہیں جا کے, یہ دیکھیں یہ اب 30,000 کی بجائے اب یہ 25,000 ٹیکس بن رہا ہے. اسی طریقے سے ہم یہاں پہ جاتے ہیں ایجوکیشنل ایکسپینسز کی طرف. ایجوکیشنل ایکسپینسز جیسے کہ ایگزامپل کسی نے اگر کسی کا بچہ یا بچی میڈیکل کالج میں, پرائیویٹ میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں تو اس کی اچھی خاصی فیس ہوتی ہے. جیسے میں ادھر 15 لاکھ روپے لکھ دیتا ہوں کہ 15 لاکھ روپے اور ایک بچے کی فیس ہے سال کی. تو یہ دیکھیں اس نے کہہ دیا جی کہ ایڈمیزیبل ہے جی 60,000 روپے. اب اس کا اب 60,000 مائنس ہو گیا 12 لاکھ میں سے,
اب اس کو جو ٹیکس لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے 11,40,000 روپے پہ. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں یہ ڈونیشنز کی، ڈونیشن پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ 1,00,000 روپے ڈونیشن دی ہے. کیلکولیٹ کریں. کیلکولیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اب 12,00,000 روپے کے اوپر ٹیکس نہیں بن رہا، اب آپ کا یہ 11,00,000 روپے کے اوپر ٹیکس بن رہا ہے اور یہ 25,000 روپے بن رہا ہے. یہ تھا جی آپ کا ڈیڈکٹیبل الاؤنسز. اب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس ریڈکشنز کی. ٹیکس ریڈکشنز کے اندر انہوں نے کیا ہوا ہے ٹیکس ریڈکشن فار فل ٹائم ٹیچر، ریسرچر ایکسیپٹ ٹیچر آف میڈیکل پروفیشنز who derive income from private medical practice. آپ کے اس کے اندر تمام ٹیچرز، پروفیسرز، یونیورسٹی کے پروفیسر سارے آتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر میڈیکل کالجز کے کوئی پروفیسر ہیں تو وہ جو بھی سیلری لے رہے ہیں وہ اس کے کرائٹیریا میں نہیں آتے. اس کے اندر جو ہے وہ ہم ادھر جیسے ادھر ان کا جو ہے وہ نارمل جو ہے 30,000 ادھر ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں دوبارہ کیونکہ ریموو کر دیا تھا. ادھر بھی ادھر آ رہا ہے، یہ ہم نے ریموو نہیں تھا کیا، اس کو کر دیتے ہیں ریموو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ صرف اس چیز کی انٹری کا امپیکٹ پتہ چل جائے. لیکن 30,000 جو ہے وہ ٹیکس لگ رہا ہے. اس کے اندر ٹیکس ریڈکشن کے اندر جاتے ہیں اور وہ ٹیچر کا ادھر لکھ دیتے ہیں جی 12,00,000 روپے ان کی سیلری. یہ جی انہوں نے یہ ٹیکس ریڈکشن ہو گیا 7,500. اب یہ دیکھیں ان کی اگر ہم کیلکولیٹ پہ جاتے ہیں تو اب وہ 30,000 نہیں دینا انہوں نے، اب انہوں نے 22,500 دینا ہے. 7,500 جو ہے وہ اس کا ریڈیوس ہو گیا، جیسے یہ ٹیکس ریڈکشن نام سے بھی ظاہر ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس کریڈٹ کی. ٹیکس کریڈٹ ہوتا کیا ہے؟ ادھر ہم پہلے ادھر سے ختم کر دیں، ریموو کر دیں تاکہ ہمیں اس کا ٹیکس کریڈٹ کا صحیح طریقے سے امپیکٹ پتہ چل جائے. ٹیکس کریڈٹ پہ آتے ہیں. ٹیکس کریڈٹ کے اندر ٹیکس کریڈٹ فار چیریٹیبل ڈونیشنز. اگر ڈونیشنز وغیرہ ادھر ہم کر دیتے ہیں 1,00,000 روپے یا 2,500 روپے اس کا ٹیکس کریڈٹ ہے. اب یہ انہوں نے 27,500 دینا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے لائف انشورنس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، لائف انشورنس لی ہوئی ہے، جوبلی، اسٹیٹ لائف، EFU، جو بھی آپ جو پاک قطر تکافل اگر کوئی لائف انشورنس وغیرہ لی ہوئی ہے، اسکوک بانڈس وغیرہ لیے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ ان شیئر کی ہوئی ہے، تو تب ایلیجیبل اماؤنٹ جو بھی ہے جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر ٹیکس کریڈٹ کا بینیفٹ لے سکتے ہیں. جیسے اکثر آپ نے بینکرز کو یہ چیز جو اپنی ویلتھ مینجمنٹ جو ہے سیل کرتے ہیں یا پھر کوئی ویلتھ مینجمنٹ میں یا پھر آپ جو فنڈ مینیجرز کمپنیز ہیں ان کے تھرو اگر آپ نے کبھی کوئی پروڈکٹ لی ہو تو وہ آپ کو اکثر کہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ لینے سے آپ کو اتنا ٹیکس کریڈٹ کا بینیفٹ ہوگا. تو وہ والی ہے جس کے اندر آپ کو ٹیکس کریڈٹ کا بینیفٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے ہیلتھ انشورنس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تب آپ اس کا بھی بینیفٹ لے سکتے ہیں. جیسے اگر ہم لکھ دیتے ہیں ہیلتھ انشورنس جی 1,00,000 روپے کی، تو یہ بھی 1,500 روپے کا ٹیکس کریڈٹ کا بینیفٹ مل گیا. اور اسی طریقے سے اپروو پینشن فنڈ کے اندر اس کے اوپر اپروو پینشن فنڈ کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ویلتھ مینجمنٹ کے اوپر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک جو ہے آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ایڈجسٹیبل ٹیکس. ایڈجسٹیبل ٹیکس کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کی جو سیلری ہے، سیلری میں سے آلریڈی ٹیکس ڈیڈکٹ ہو کے آپ کا جو ہے وہ آپ کو سیلری مل رہی ہوتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی آپ کی سیلری میں سے ٹیکس کٹا ہوگا آپ نے وہ پورے سال کا ٹیکس اکٹھا کر کے، جیسے اب 12,00,000 روپے کے اوپر 30,000 روپے ٹیکس لگتا ہے، تو اس امپلائر نے جو ہے وہ 30,000 روپے اس کا ٹیکس آلریڈی کاٹا ہوگا اور گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروایا ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے، ادھر 30,000 روپے لکھ دینا ہے امپلائر سے، لیکن اس کا سرٹیفکیٹ یا پھر سیلری سلپس جس کے اوپر اس نے ٹیکس کاٹا ہوا ہے وہ لازمی لے لیجیے گا تاکہ آپ کے پاس پروف ہو.
یہ آپ کی بہاف کے اوپر امپلائر نے ٹیکس جمع کروانا ہوتا ہے. یہ ذمہ داری امپلائر کی ہے جو تنخواہ دے رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں اب 30,000 ادھر لکھ دیا جو آلریڈی ٹیکس جمع کروایا ہوا تھا. تو آپ دیکھ لیں اس کے اندر انہوں نے کہا جی ٹیکس کریڈٹ میں ادھر سے ریموو کر دوں تاکہ اس کی ایگزیکٹلی اسی انٹری کا ہی ہمیں بینیفٹ پتہ چل سکے. میں دیکھیں 30,000 ٹیکس بن رہا تھا, 30,000 جو اس کی سیلری میں سے اس کا ٹیکس اس نے جمع کرا دیا جو ایڈجسٹیبل میں جا کے اس نے انٹری کی اور یہ 0 ہو گیا. اسی طریقے سے ایڈجسٹیبل ٹیکس کے اندر اور بھی بہت سے سیکشنز ہیں, جیسے ڈائریکٹرشپ فی ہے, یہ بھی سیلری کے سیکشن کے اندر ہی آتی ہے. اور اگر آپ کا تمام بینکوں میں سے پروفٹ جو ہے 3,60,00,000 روپے اگر بن رہا ہے ایک سال کا, تو پھر آپ اس کے اندر جو بھی آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس بینک نے کاٹا ہوا ہے انڈر سیکشن 151 کے تحت, تو آپ جو بھی ٹیکس کاٹا ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ جمع کر ادھر لکھ دیں گے. باقی جو ہے وہ ٹیکس کا جو ہے وہ ووچر بنا دیں گے آپ جو آپ کے اوپر ڈیو ہوگا. اسی طریقے سے اگر بینک میں سے ٹیکس کٹا ہوا ہے, آپ نے کیش نکلوایا اور ٹیکس لگ گیا, یہ اب تو ویسے جو ہے وہ سال 2022 کے اندر تو یہ نہیں کٹے گا کسی کا بھی, فائلر نان فائلر یہ ختم کر دیا گیا, لیکن سال 2021 میں کئی لوگوں کا ٹیکس کٹا ہوگا. جن لوگوں کا کٹا ہوگا تو وہ ادھر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے بینکنگ ٹرانزیکشن اگر انہوں نے کوئی ٹرانسفر وغیرہ ٹرانسفر کی آتی ہے نیچے یہاں پہ کر کے بینکنگ ٹرانزیکشن ادروائز تھرو کیش, اگر کوئی ٹرانسفر کے اوپر ٹیکس کٹا ہوا ہے تو پھر آپ کا 236(p) کے تحت کٹا ہوگا. اور اسی طریقے سے آپ کا موٹر وہیکل رجسٹریشن کے اوپر اگر کوئی ٹیکس کٹا ہوا ہے تو آپ ادھر یہ پلس کا بٹن دبا کے اس کی ڈیٹیل لکھیں گے, ڈیٹیل اس کی رجسٹریشن نمبر, اس کا پرائیویٹ یوز ہے یا جس بھی طرح کے یوز ہے آپ ادھر لکھیں گے اور اس کو آپ اس کے اندر ٹیکس ایڈجسٹ کر دیں گے. یہ سارے آپ چیک کر لیں, جیسے میں یہ موٹر وہیکل سیل ہو گیا, موٹر وہیکل لیز ہو گیا. یہ لیز ہوتا ہے جیسے یہ ایسے بینکس جو گاڑی اپنے نام کے اوپر رجسٹرڈ کرواتے ہیں, فائنانس کرتے ہیں لیکن اپنے نام پہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں, جیسے میزان بینک ہو گیا اور HBL ہو گیا, یہ لیز کرواتے ہیں. تو جو بھی بندہ نان ایکٹیو ٹیکس پیئر جو ہوگا بندہ اور وہ گاڑی بینک سے لیز کروائے گا, فائنانس اماؤنٹ کا وہ 4% انہوں نے دینا ہوتا ہے FBR کو. تو اس لیے جو ہے وہ پھر اگر وہ جب انہوں نے گاڑی فائنانس کروائی, اگر انہوں نے 4% ایز اے نان ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں تھے وہ, تو انہوں نے اگر جمع کروایا تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ وہ والا ٹیکس اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے الیکٹریسٹی بل آف ڈومیسٹک کنزیومر, اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے الیکٹریسٹی بل کے اوپر ٹیکس کٹ رہا ہے. اگر آپ کے الیکٹریسٹی بل کے اوپر انکم ٹیکس کٹ رہا ہے تو آپ صرف اور صرف وہ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹیلی فون بل یا آپ کے ٹیلی فون کے بل کے اوپر اگر کسی قسم کا انکم ٹیکس کٹا ہوا ہے پورے سال کے اندر تو وہ آپ ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سیل فون بل, یہ آپ کو موبائلس کے اوپر جو آپ کی سمس کے اوپر ٹیکس کٹتا ہے اس کا ٹیکس سرٹیفکیٹ لے لیجیے گا, اس کو آپ ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ٹیلی فون کارڈز اس کے اوپر اگر کٹا ہوا ہے تو انٹرنیٹ بلز, جیسے یہ ہے انٹرنیٹ کے جو کنیکشنز وغیرہ دیتے ہیں انہوں نے اگر آپ ظاہر پتہ کہ اس کے اوپر جو آپ بل دیتے ہیں اس کے اوپر وہ آپ کے بہاف کے اوپر گورنمنٹ کے خزانے کے اندر ٹیکس جمع کرواتے ہیں. مجھے ایکچولی اس کا نام بھول گیا, ٹیل کے نام سے جو ہے وہ ایک کمپنی ہے جو اسلام آباد راولپنڈی میں کام کر رہی ہے, تو وہ بھی جو ہے انٹرنیٹ کنیکشنز کے اوپر جب آپ اپنے بل ادا کرتے ہیں تو وہ آپ سے ٹیکس لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی وہیکل پرچیز کی ہے اور آکشن کے تھرو پرچیز کی ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی ٹیکس وغیرہ دیا ہے تو آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی اگر ڈومیسٹک ایئر ٹکٹ چارجز اگر آپ نے دیے ہیں وہ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر ود ہولڈنگ ٹیکس. اچھا, سارے جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایکسائز ٹیکس آپ نے ادھر ایڈجسٹ کر دینا, سیلز ٹیکس ادھر ایڈجسٹ کر دینا. جو بھی آپ اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ووچر اپنے پاس رکھنا ہے. ووچر کے اوپر دیکھنا ہے کہ انکم ٹیکس کتنا کٹا ہوا ہے, انکم ٹیکس ہی آپ نے اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے. انکم ٹیکس لکھا ہوگا یا ود ہولڈنگ ٹیکس لکھا ہوگا. اسی طریقے سے سیل اور ٹرانسفر آف ایموویبل پراپرٹی, اگر آپ نے جو ہے وہ
کوئی پراپرٹی سیل کی ہے تو اس کی وہ 236 کے تحت آپ کا ٹیکس جو ہے جمع ہوتا ہے. اس کے اندر یہ اگر آپ نے 1 سال سے پہلے آپ نے اس کو سیل کر دیا ود ان ٹیکس ایئر تو آپ ادھر مینشن کریں گے. اگر آپ نے 1 سال کے بعد کیا ہے تو پھر آپ یہاں پہ مینشن کریں گے. اسی طریقے سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ میڈیکل کالجز وغیرہ جو ہیں انہوں نے اگر آپ سے کوئی ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ لیا ہے 236I کے تحت وہ لیں گے تو آپ وہ والا ٹیکس یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور پرچیز اینڈ ٹرانسفر آف ایموویبل پراپرٹی, اگر آپ نے کوئی پراپرٹی یا پلاٹ خریدا ہے تو آپ نے 236K کے تحت ٹیکس جمع کروایا ہوگا تو وہ ٹیکس آپ نے یہاں ایڈجسٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے انٹرنیشنل ٹکٹ کے اوپر ہے بینکنگ ٹرانزیکشن جس کا آلریڈی میں نے بتا دیا, اور ایڈوانس ٹیکس آن منی اگر آپ نے اس سیکشن کے تحت ٹیکس دیا ہوا ہے تو آپ ادھر سے جو ہے اس کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. یہ ہے جی اگر آپ اپنے ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو آپ نے آؤٹ آف کنٹری پیمنٹ کی ہے, جیسے اکثر نارملی جو ہے وہ علی ایکسپریس کے اوپر لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں یا پھر یونیورسٹیز کی فیسز وغیرہ پے کرتے ہیں ویب سائٹ کے تھرو. تو اگر آپ نے کوئی پے کیا تو آپ کا جو ہے وہ آپ کی ٹرانزیکشن اماؤنٹ کا 0.1% جو ہے وہ ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے وہ کوئی پے کیا تو وہ آپ ٹیکس ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اب ویسے سال 2022 کے اندر انہوں نے یہ چیز بھی ختم کر دیا ہے, یہ جو انٹرنیشنل ٹرانسفر کرتے ہیں آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو وہ ختم کر دیا انہوں نے. اسی طریقے سے فائنل فکسڈ منیمم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو فائنل فکسڈ منیمم ٹیکس کے اندر جو ہے وہ یہ سارے جو ہیں ادھر آپ اس کے اندر انٹری کریں گے. ڈیویڈنڈ اگر ہیں تو ڈیویڈنڈ کے اندر ادھر انٹری کریں گے, جو ادھر جو بھی آپ کو پروفٹ وغیرہ ملا ہے یا ڈیویڈنڈ کا جو بھی پروفٹ ہے اس کے اوپر جو آپ کا ٹیکس کٹا ہے آپ یہاں لکھیں گے. اور اسی طریقے سے پرائز بانڈ ہے, پرائز بانڈ انڈر سیکشن 156 اگر آپ نے پرائز بانڈ آپ کا نکلا ہوا ہے تو اس کی ویلیو یہاں لکھیں گے, اور جو آپ نے ٹیکس ادا کیا ہے اس کے اوپر آپ یہاں لکھیں گے, اور کیلکولیٹ کا بٹن آپ ساتھ ساتھ دباتے جائیں گے تاکہ وہ آپ کا ریفریش ہوتا جائے. اسی طریقے سے یہ جو ہے پروفٹ آن ڈیٹ انڈر سیکشن 7B ناٹ ایکسیڈنگ 36 ملین, یہ میں نے آپ کو جیسے آلریڈی بتایا کہ بینک کے پروفٹ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے ایڈجسٹ کرنا, اس کے حوالے سے میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں دیکھ لیجیے گا تاکہ میری یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. یہ کمپیوٹیشن جو ہم نے آلریڈی کی ہوئی تھی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے پرسنل ایکسپینسز, آپ نے اس کے اندر کیا ہے بزنس کے ایکسپینسز نہیں ڈالنے, آپ نے یہ جو بھی ایکسپینسز بتانے ہوتے ہیں یہ اپنے پرسنل ایکسپینسز بتانے ہوتے ہیں. یہ سارے آپ دیکھ لیں جو آپ کے ہیڈ میں آپ کے آتے ہیں پرسنل ایکسپینسز آپ نے وہ اس کے اندر لکھ دینے. یہاں پہ آپ کے ایسٹس آ جائیں گے اور ایسٹس آنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا جیسے 12 لاکھ روپے انکم ہے یہاں پہ 12 لاکھ روپے لکھیں گے. اچھا جو بھی آپ کی انکم فائنل فکسڈ اور منیمم ایوریج ٹیکس کے اندر آئے گی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے, یہ 7033 کے آگے. اور اگر ایسی انکم ہے جو ایگزیمپٹ فرام ٹیکس ہے جیسے آپ کی ایگریکلچر انکم ہے آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے ایگزیمپٹ فرام ٹیکس 7032 پہ. اور اسی طریقے سے اگر آپ کے باہر سے انکم آئی ہوئی ہے, باہر سے کوئی ریمیٹنس آئی ہوئی ہے تو آپ نے 7035 کے اوپر لکھنی ہے. اور اسی طریقے سے اگر گفٹ آیا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پہ 7037 کے اوپر لکھنی ہے. اس کو جو ہے جب آپ اس کو کریں گے تو کیا ہے کہ آپ کی یہاں پہ ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کی 0 ہونی چاہیے. جیسے 12 لاکھ روپے ہے اگر تو یا تو میرے ایسٹ 12 لاکھ روپے کے بنے ہوں یا پھر ایکسپینسز, یا پھر اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ 6 لاکھ روپے کے میرے ایکسپینسز ہوں اور 6 لاکھ روپے میرے ایسٹس بنے ہوں. لیکن میں ادھر لکھ دیتا ہوں آپ کو جسٹ بتانے کے لیے کہ 12 لاکھ روپیہ ہی میرا اس سال خرچ ہو گیا, لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا, یہ جسٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ریکنسائلڈ اماؤنٹ آپ کی کس طریقے سے 0 ہوگی. آپ نے اپنے ایسٹ آہستہ بناتے رہنا ہے تاکہ کل کو اگر کوئی پراپرٹی وغیرہ آپ لیتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے اپنے ایسٹس وغیرہ آپ کے اتنے بنے ہوں کہ ایف بی آر آپ کو تنگ نہ کرے. ادھر جو ہے آپ دیکھیں ان ریکنسائلڈ اماؤنٹ آپ کی 0 آ رہی ہے.
یہ اب آپ اس کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ یہ تھی آپ کی سیلری کی انکم ٹیکس ریٹرن، اور یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس کے حوالے سے بتایا۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں اس کا رپلائی ضرور کروں گا۔ اپنا اور اپنی فیملی والوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔